اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزیز طلباء 9th کلاس، بیٹا آج ہم سورۃ الانفال کی ورس نمبر 23 to 24 آج ہم پڑھیں گے۔ تو عزیز طلباء، ہم نے پیچھے والی آیات مقدسہ جو آخری آیت مقدسہ پڑھی تھی، اس میں ہم نے کفار کا ذکر پڑھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جانداروں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہرے گونگے ہیں، وہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اب وہ لوگ جو عقل نہیں رکھتے ان کے متعلق آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ، واو اور لو اگر، عالمہ کا معنی ہوتا ہے جاننا اور معلوم کرنا۔ جو چیز انسان کی سمجھ میں آ جائے تو سمجھ لیں وہ انسان کو معلوم ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اور جو چیز معلوم ہو وہی چیز دیکھی بھی جا سکتی ہے۔ یہاں پر عالمہ کا معنی ہم دیکھنے میں کریں گے، اور اگر دیکھتا اللہ تعالی فیہم، فی کا معنی میں، ہم ان میں۔ اب ان سے مراد وہ کفار جو بہری ہیں، گونگے ہیں، حقیقی بات کو سنتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں دیکھتا خیراً، کوئی بھلائی دیکھتا، تو لا اسمعہم، تو انہیں سماعت دیتا۔ سماعت سے مراد سننے کی قوت دیتا، انہیں سننے کی توفیق بخشتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر لا اسمعہم، انہیں سننے کی توفیق دیتا۔ اب یہاں پر عزیز طلباء توفیق کون سی ہے، سماعت کون سی ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو بخش رہا ہے، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا اور اگر انہیں سننے کی توفیق بخشتا۔ وہ سماعت، وہ سننے کی صلاحیت، وہ کون سی ہے؟ وہ صلاحیت ہے جس کے اندر انسان کو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں مل سکتی۔ یہاں پر وہ ہدایت مراد ہے۔ تو فرمایا کہ اور اگر اللہ تعالیٰ، ہم لکھیں گے بریکٹ میں، اور اگر اللہ تعالیٰ بغیر صلاحیت و ہدایت کے انہیں سننے کی قوت دیتا، انہیں سننے کی توفیق بخشتا، تو لا تولوا، وہ پھر جاتے۔ اوپر ہم نے لیسن کے سٹارٹ میں بھی تولوا پڑھا، تو لا تولوا، وہ پھر جاتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ پھرنے والے تھے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا، حکم مانو، حکم قبول کرو۔ استجیبوا کا معنی حکم مانو بھی ہے، حکم قبول کرو بھی ہے۔ اس لیے فرمایا اے ایمان والو تم حکم مانو، حکم قبول کرو۔ کس کا؟ اللہ کا، وَلِلرَّسُولِ، للہ وَلِلرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ جب سے مراد جس جگہ اور جس بھی وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کوئی حکم دیں تو اس حکم کو مانو۔ جب دعاکم، وہ تمہیں بلائیں، دعاکم، وہ تمہیں بلائیں، وہ سے مراد اللہ اور اس کے رسول۔ اب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا، یہ اللہ کا بلانا ہے۔ اللہ ڈائریکٹ تو ہمیں بلا نہیں سکتا، کوئی حکم دے نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی انبیاء کرام کے ذریعے ہم تک تعلیمات پہنچائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں حکم دیں اس کو فالو کرنا، اس کو بجا لانا، اسے ماننا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب وہ تمہیں بلائیں
تو ان کا حکم مانو۔ اور اس سے کیا ملتا ہے، اس سے فائدہ کیا ملتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جب وہ تمہیں بلائیں، کس کے لیے؟ لیما، اس کے لیے، اس کام کے لیے، ماں جو یحییکم، تمہیں زندگی بخشے، تمہیں زندگی دے، اس کام کی طرف جو تمہیں زندگی دے، تمہیں زندگی بخشے۔ عزیز طلباء، انسان کے پاس زندگی تو پہلے بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو زندگی مراد لی ہے کہ تمہیں زندگی ملے گی، وہ زندگی ہے جس میں راحت ہو، آرام ہو، سکون ہو، اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو بہت سا پروٹوکول دیا جائے۔ تو فرمایا کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو گے، ایک تو دنیاوی زندگی میں تمہاری جو دنیاوی زندگی ہے اس کے اندر برکت، روحانیت شامل ہوگی، سکون، صحت شامل ہوگی، اور دوسرا جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ زندگی عطا کرے گا جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور وہ فار ایور لائف، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو ساتھ فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحول، حائل ہوتا ہے۔ ہماری ایکسرسائز میں یہ معنی لکھا ہوا ہے، یحول حائل ہوتا ہے۔ کہاں حائل ہوتا ہے؟ بین المرء وقلبہ۔ عزیز طلباء، اس کا معنی آپ نے ذرا غور سے سننا ہے کہ لفظی معنی اس کا کیا ہے اور مفہوم کے اعتبار سے ہم اس کا معنی کیا لیں گے۔ بین کا معنی درمیان میں ہوتا ہے، بیل کا معنی میں ہے۔ المرئی، المرئی کا معنی ہے آدمی۔ بے شک اللہ تعالی حائل ہوتا ہے آدمی۔ وقلبہ، قلب کا معنی ہے دل، وقلبہ کا لفظی معنی ہم لیں گے اور اس کے دل کے۔ جب ہم سینٹنس بنائیں گے تو ترجمہ یہ ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ تو اس سے بات مبہم ہوتی ہے، سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اب اللہ کا حائل ہونا، اس سے مراد کیا ہے؟ بیٹا، اللہ کا حائل ہونا اس سے مراد، اللہ کبھی بھی حائل نہیں ہوتا، رکاوٹ نہیں بنتا۔ اللہ کا حائل ہونا اس سے مراد ہے اللہ کا حکم۔ اللہ کے حائل ہونے سے مراد اللہ کا حکم حائل ہوتا ہے۔ آدمی اور اس کے دل سے مراد آدمی اور اس کے دلی ارادوں کے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا حکم، ہم ترجمہ کیسے کریں گے اب؟ بے شک اللہ تعالیٰ کا حکم آدمی اور آگے ترجمہ کریں گے وقلبہ، اس کے دلی ارادوں کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ جب آپ سے ٹیسٹ لیا جائے، ٹیسٹ میں یہ پوچھا جائے تو جیسے ترجمہ کروایا ہے ایسے ہی آپ ترجمہ کریں گے، اس سے ہٹ کے آپ ترجمہ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ بک کے مطابق یہ ترجمہ کریں گے تو وہ بات ہمیشہ مبہم رہ جائے گی، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہوگی۔ تو جیسے ترجمہ میں نے کروایا ہے ویسے آپ کریں گے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک تم اسی کی طرف تحشرون، اٹھائے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے۔ تو حشر جو ہے، آپ نے 8 کلاس میں بھی پڑھا ہوگا کہ سارے لوگ مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اس حاضر ہونے کو، اس جمع ہونے کو حشر بولتے ہیں، اسی سے ہے تحشرون، اور بے شک تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم نے 2 آیات مقدسہ سورۃ الانفال کی ورس نمبر 23 to 24 پڑھی۔ امید کرتا ہوں اس کو آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ اس کو اچھی طرح ازبر کریں گے جی۔ والسلام۔